اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، ویلکم ٹو مائی چینل ایجوکیشنل ٹپس۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب بچے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اسٹوڈینٹس آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیپل اینڈ ورک، یعنی کہ لوگ اور ان کے کام۔ آج اس کا ہم کیا کریں گے؟ آج ہم اس کا ایکسرسائز کا سولوشن ڈسکس کریں گے، جو کہ ہے پیج نمبر 63 پر۔ پیج نمبر 63 پہ آ جاتے ہیں کوشچنس۔ یہ دیکھیے کوشچن نمبر 1 ہے ہاؤ ڈو دا گورنمنٹ فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا پیپل لیونگ ان پاکستان۔ گورنمنٹ، ہماری جو حکومت ہے، اس کو کیسے پتہ چلتا ہے جو لوگ پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں ان کے بارے میں؟ دا گورنمنٹ فائنڈز آؤٹ اباؤٹ پیپل لیونگ ان پاکستان تھرو سینسس۔ ٹھیک ہے، اس سینسس کے تھرو لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے ہیں۔ ان کے سینسس کے تھرو ان کو پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے اندر کس طرح کے لوگ بس رہے ہیں۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں وائی ڈو وی نیڈ ٹو نو دا ڈیٹیلز اباؤٹ دا کنٹریز پاپولیشن۔ ہمیں کیوں یہ ضرورت ہے کہ ہمیں ملک کی تعداد، کتنے لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں، اس کے بارے میں پتہ ہو، کتنے لوگ اس کے اندر، کتنے تعداد میں پاپولیشن کتنی ہے، ان میں سے کتنے لوگوں کے پاس اپنے گھر ہیں، کن کے پاس جو رینٹ پہ رہ رہے ہیں، کون کون غریب ہیں، کن کو ضرورت ہے پیسوں کی، کن کو ڈونیشنز کی ضرورت ہے۔ یہ سارا کیوں ضروری ہے؟ we need to know about the population to decide our future۔ ہمیں پاپولیشن کے بارے میں اس وجہ سے پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم اپنا آنے والا کل، جو ہمارے آنے والا وقت ہے، اس کے بارے میں ہمیں معلوم ہو سکے کہ آنے والے وقت میں آیا ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 3 پر what is the importance of education and training for the people۔ اب ایجوکیشن اور ٹریننگ، ایک تعلیم حاصل کرنا اور ایک آپ کو ٹرین ہونا، آپ کسی چیز کے ایڈکٹ ہو جائیں، عادی ہونا۔ ٹریننگ کے دوران انسان اس چیز کا عادی ہو جاتا ہے۔ تو اس کے ٹریننگ کی اور ایجوکیشن کی، ان دونوں کی کیا امپورٹنس ہے، کیوں ضروری ہیں؟ ایجوکیشن ٹریننگ از امپورٹنٹ فار دا پیپل ٹو فائنڈ جابس اینڈ فار دیم سیلف۔ اب ایجوکیشن اور ٹریننگ کے اس وجہ سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ایک تو یہ جابس فائنڈ آؤٹ کرنے میں، جابس لینے میں آسانی ہوتی ہے، اور ایک بہت ہی آسان سا طریقہ ہے۔ ٹھیک ہے، جب ایک تو آپ نے پراپر آپ ٹرین ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کیسے لائف گزاری جاتی ہے، کیسے اٹھا بیٹھا جاتا ہے، آپ کو سلیقہ ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹریننگ کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے اندر سینس ہو، ٹھیک ہے، اور آپ کے پاس جب ایک ہنر ہو اور ایجوکیشن ہو تو آپ کو جابس بہت آسانی سے مل جاتی ہیں۔ اب آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 4 پر what are some of the problems caused by over population۔ زیادہ تعداد ہونے کی وجہ سے کون سے ہم پرابلم فیس کر رہے ہیں؟ اور اوور پاپولیشن لیڈس ٹو پولوشن، گندگی، اوور کراؤڈنگ، ہجوم بن جاتا ہے۔ آپ نے بازاروں میں دیکھا اتنا آپس میں ٹکرا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ٹریفک جام۔ لاہور اوور پاپولیٹڈ ایریا ہے، اوور پاپولیٹڈ سٹی ہے، تو ٹریفک ادھر دیکھیے ہر جگہ پہ جام ہی آپ کو نظر آ جاتی ہے، بہت زیادہ ٹریفک ہوگا، رش بہت ہوتا ہے۔ لیک آف ریسورسز، اور ریسورسز جو ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ زیادہ عوام ہوتی ہے، کم ریسورسز ہوتے ہیں، تو اتنے پھر کسی کے پاس جاتے ہیں اور کسی کے پاس نہیں جاتے وہ۔ اگر آ جاتے ہیں کوشچن نمبر 5 پر وائی از اٹ رانگ ٹو جج پیپل بائی دا ٹائپ آف ورک دے ڈو۔ یہ کیوں غلط ہے؟ ہم کہتے ہیں نا، اچھا یہ آفیسر ہے، اس کی عزت کرو، اور ہم کہتے ہیں یہ تو چپڑاسی ہے، اس کی تو کیا عزت ہوگی۔ ٹھیک ہے، یہ کیوں غلط ہم سوچتے ہیں؟ کیوں غلط سوچے؟ اٹ از رانگ بیکاز ایوری جاب ہیز ٹو بی ڈن اینڈ ایوری جاب ہیز اٹس ایز اے ویلیو۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غلط ہے کہ ہر جاب کا ایک الگ ہی لذت ہے، ایک الگ ہی اس کی شعبہ ہے، ایک الگ ہی اس کا رول پلے کر رہا ہے۔ ہر جاب کی نہ کوئی ویلیو ہوتی ہے۔ اگر دیکھیے، اگر فار ایگزامپل یہ سوچ لیجیے ایک آفیسر ہے، ٹھیک ہے، اور ایک سے بہت چھوٹا رینک کا ہے، ایک آفیسر ہے اور دوسرا چپڑاسی ہے یا سرونٹ کوارٹر میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو جو سرونٹ ہے وہ کام کر رہا ہے نا، آفیسر تو کام نہیں کرتا۔ اگر سرونٹس ہی ختم کر دیا جائے، ملک میں سے سرونٹ کی سیٹس ہی ختم کر دی جائیں تو آفیسرز کام کریں گے نا۔ سو سمپل سی بات ہے۔ تو اپنے آپ کو پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ یہ بھی تو انسان ہے ہماری طرح کا۔ اس وجہ سے کسی کے بارے میں اس طرح کا، اس کی جاب کو، اس کے کمائی کو دیکھ کر آپ لوگوں کو خیال کرنا یہ بہت برا کام ہے۔ کوشچن نمبر 6 ہے میک اے لسٹ آف دا سروسز پرووائڈ بائی دا گورنمنٹ وچ ون آف دا آر دا موسٹ امپورٹنٹ ٹو یو اینڈ وائی۔ آپ نے سروسز لکھنی ہے اور آپ نے بتانا ہے کہ ان میں سے کون سی زیادہ امپورٹنٹ سروس ہے آپ کے نزدیک۔ تو اس کا پہلا پوائنٹ یعنی کہ جو گورنمنٹ ہمیں سروسز پرووائڈ کر رہی ہے، دا گورنمنٹ میک اسکولس، کالجز، ہاسپٹلس، روڈز، بریجز،
एक्सेट्रा। ये सारी सर्विसेज हैं जो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है, हमें हुकूमत प्रोवाइड कर रही है। फिर जो मेरे नज़दीक जो सबसे इम्पॉर्टेंट सर्विसेज है वो है एजुकेशन की और मेडिकल सर्विसेज की। क्यों? क्योंकि एक तो जब इंसान के पास तालीम होगी और एक जो हमारा जो सिक्योरिंग सिस्टम है, जो इंसानों की सिक्योर करने का सिस्टम है, वो स्ट्रॉन्ग होगा तो बहुत अच्छा काम चल पड़ेगा। एजुकेशन एंड मेडिकल सर्विसेज are the important to me because they help in prosperity of the country। वो कंट्री को इस्टेब्लिश करने का बहुत अच्छा तरीका है, क्योंकि हमारा तो कंट्री ऑब्वियसली अंडर डेवलपमेंट कंट्री है, अभी वो डेवलप्ड कंट्री नहीं है, हमारा अंडर डेवलपमेंट है। तो जब अंडर डेवलपमेंट है तो एजुकेशन, एक तो लोगों के पास अच्छी से अच्छी तालीम हो, और दूसरा जब हमारे मेडिकल लिहाज से हम स्ट्रांग होंगे तो हम बहुत अच्छा सर्वाइव कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ डज द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल। हमारी जो हुकूमत है वो लोगों की मदद कैसे कर रही है। द गवर्नमेंट हेल्प द पीपल बाय गिविंग एडवाइसेस टू द फार्मर्स अबाउट सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, बाय प्रोवाइडिंग लोन्स टू द सेटअप कॉटेज इंडस्ट्री एंड बाय प्रोवाइडिंग कंसल्टिंग सेंटर्स एक्सेट्रा। अब वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट आवाम की मदद इस तरह से करती है कि एक तो वो फार्मर्स को मुख्तलिफ तरह के मशवरे देती है कि आप गुड सी अच्छी तरह की खादें इस्तेमाल करें, अच्छी तरह की डिवाइसेस इस्तेमाल करें, काश्तकारी अच्छी करें, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ उनको जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्हें काम करने में, जो फूड्स इंडस्ट्रीज़ हैं, इन काम करने के लिए कुछ लोन्स चाहिए होती हैं, फार्मर्स को कुछ लोन चाहिए होता है, उधार चाहिए होता है, ये भी गवर्नमेंट उन्हें प्रोवाइड करती है। लेकिन जहाँ पर गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है कुछ ड्रॉबैक्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं हमारे पास, कुछ एडवांटेजेस भी हैं, कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। जब गवर्नमेंट ने जो उनका हेड है फार्मर उसको लोन तो दिया कि बाकी अपने फार्मर्स को प्रोवाइड करो, लेकिन वो लोन जो उसने हेड को प्रोवाइड किया, हेड उसके अंदर से बेईमानी करता है और वो बाकियों के फार्मर्स को कहता है कि मुझे वापस भी करना है लोन। फार्मर्स को कहा मुझे वापस भी करना लोन, ठीक है। अब जब फार्मर्स को कहा, फार्मर्स के ऊपर बर्डन आ गया कि अभी तो मैं ये कटाई कर दूंगा इस चीज़ की, लेकिन बाद में मुझे इसके अंदर से पैसे उस थर्ड पर्सन को भी जो वापस करना है जिसे मैंने उधार लिया, ठीक है ना। तो इस तरह से फार्मर्स बहुत परेशान रहते हैं और जिसकी वजह से काश्तकारी में और वक्त रुकात फार्मर्स काम अपना छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि हमारे कंट्री के अंदर ना किसी भी किसान से पूछ लो कि काश्तकारी का निज़ाम कैसा है, वो कहते हैं कि जॉब्स करो जॉब्स। फार्मर्स यही कहते हैं, वो कहते हैं फार्मिंग अच्छी नहीं है, वो शोबा ये अच्छा नहीं है। तो इनका मुताबिक ये होता है। अब आ जाते हैं पेज नंबर 64 पर। पेज नंबर 64 पर क्वेश्चन वर्क पेज में है पार्ट नंबर A, पुट अ टिक अगेंस्ट द करेक्ट स्टेटमेंट एंड क्रॉस अगेंस्ट द फॉल्स। नंबर 1 है, देयर आर अबाउट 110 मिलियन पीपल इन पाकिस्तान। क्या इतनी ज़्यादा ये तादाद है पाकिस्तान पीपल्स की? फॉल्स। इंफॉर्मेशन अबाउट people is collecting by the census true. Most of the people in Pakistan live in cities. False. Some people in the country have no work to do. True. क्योंकि हमारे मुल्क में कोई अच्छा निज़ाम नहीं है ना जॉब्स का, काफ़ी ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं। Every job has a value. True. हर जॉब की अपनी अपनी एक वैल्यू होती है, एक अलग ही इम्पोर्टेंस होती है। Complete the word puzzle. ठीक है, पहला है जी मेक थिंग्स फ्रॉम वुड। वो उस शख्स को हम क्या नाम देंगे जो कि लकड़ी से की मदद से चीज़ें बनाता है? कारपेंटर। पेंट पिक्चर्स, आर्टिस्ट जो पेंट करते हैं पिक्चर्स को। हेल्प द सिक टू गेट बेटर, बीमार शख्स को अच्छी से तियाब करने में कौन मदद करता है? डॉक्टर। कुक इन द रेस्टोरेंट्स में कौन कुक कर रहे होते हैं? वो शेफ। लुक आफ्टर पीपल टीथ, तो हमारे जब दांत खराब हो जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं? हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं। डिलीवर लेटर्स, पोस्टमैन। डील्स विद कैश इन अ बैंक, बैंक के अंदर पैसे वगैरह के कौन निज़ाम संभालता है? कैशियर। फ्लाइज प्लेन्स, जहाज कौन उड़ाता है? पायलट। एक्ट और परफॉर्म इन अ प्ले, एक्टर। पेंट्स हाउस, पेंटर। और फिर आखिर है वर्क इन हॉस्पिटल, नर्स। ठीक हो गया जी। अब आ जाते हैं सी पर। यूज द एटलस मेक द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज ऑफ पाकिस्तान ऑन द मैप। अच्छा, आपने बताना है कि पाकिस्तान के अंदर इसमें से कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी इंडस्ट्री वाक़ई है, ठीक है। तो इसको आप रीडिंग से कर लीजिएगा।
اور یہ تھا آج کا لیکچر. آئی ہوپ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا. اگر آج کا لیکچر آپ لوگوں کو سمجھ آ گیا ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا. میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا, ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. اس سے جی میری آنے والی ہر لیٹسٹ اپڈیٹ سب سے پہلے آپ تک پہنچے گی. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. دعا میں یاد رکھیے گا آپ سب کو میری طرف سے رمضان مبارک ایڈوانس میں, اور رمضان کے روزے میں اور عبادات میں, اور میرے لیے دعائیں ضرور کیجیے گا. میں بھی انشاءاللہ اور آپ لوگوں کے لیے دعا کروں گی, اور آپ سب کے لیے دعا کیجیے گا. جو لوگ بیمار ہیں, جو لوگ جن کے پاس کوئی سورس نہیں ہے کمائی کا, جو غریب ہیں, جن کے پیرنٹس نہیں ہیں, ان سب کے لیے دعا کیجیے گا. اور جو لوگ اس وائرس میں مبتلا ہیں ان سب کے لیے, ان کے سب کے لیے صحت یابی کی دعا کیجیے گا. اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کیجیے گا. ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.